الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأصول. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلایا کریں، یہ اس کے لیے ہے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے. معزز سامعین کرام، گزشتہ جو آیات کریمہ ہیں ان میں طلاق سے متعلق احکامات ارشاد فرمائے گئے ہیں، اور یہ حصہ رضاعت سے متعلق ہے کہ اولاد جو اللہ کریم عطا فرماتے ہیں، اگر ہم دین اسلام کا جائزہ بحیثیت مسلمان لیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جو ہے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم تو نسلاً بعد نسل بطور توارث دین اسلام ہمیں تو نصیب ہوا. لیکن اگر کوئی دینی ایمانی پہلوؤں سے ہٹ کر بھی دین اسلام کا جائزہ لے گا تو بھی اسے مجبور ہونا پڑے گا کہ عین زندگی بسر کرنے کے جو طریقے ہیں وہ وہی بہترین ہیں جو دین اسلام بیان فرما رہا ہے. اب جب ہم زندگی کے پہلوؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ ہم دینی مقرر کرتے ہیں اور ایک حصے کو ہم دنیا کہتے ہیں، اور اس منطق کی سمجھ نہیں آتی کہ دین اور دنیا الگ کیسے کر رہے ہو، کہ جسے مخاطب فرمایا جا رہا ہے وہ زندگی کہاں بسر کر رہا ہے، دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے معاملات کہاں اس نے اختیار کرنے ہیں، کہاں اس نے اپنے اختیار کا استعمال کرنا ہے، کہاں اس نے اپنی استطاعت کا استعمال کرنا ہے، اس کی ضروریات کہاں ہیں، اس کے ذرائع تکمیل کے جو ہیں وہ کہاں ہیں. تو ہر جواب میں آپ کو یہی دنیا کی حیات سامنے آئے گی. تو پھر دینی پہلو میں یہ کہنا درست ہے کہ جی دنیا کے معاملات اور ہیں اور دین کے معاملات اور ہیں. نہیں، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. آپ زندگی کے کسی پہلو، کسی بحث سے کوئی سوال اٹھا کر لے آئیں، دین اسلام عین صحیح جواب آپ کو عطا فرمائے. اب یہ اختیار عمل کرنے کا، یہ اتنا سارا اختیار ہے کہ بندہ کس راہ کا انتخاب کرتا ہے. اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ شکر گزار بندہ بنتا ہے یا انکار کرتا ہے. اب اسے اس پہلو سے لے لینا کہ دینی حصہ تو الگ ہے، جب نماز کا وقت آئے گا تو ہم جا کر نماز پڑھ لیں گے. جی مانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، فرائض میں بڑا بہت افضل حکم ہے، ہم ادا کر لیں گے، لیکن جب لین دین کی باری آئے گی تو وہاں ہم ضرور حرام کا جو رزق ہے اسے بھی نہیں چھوڑیں گے. تو دین اور دنیا کو جب الگ کیا گیا ہے تو معاشرے کی جو تخریب ہے اور معاشرے میں جو خرابیاں ہیں یہ تھوڑی گواہی دے کہ جب بھی معاشرتی اصول دین اسلام کے مطابق ہوئے ہیں تو اس معاشرے نے ترقی کی ہے. لیکن جہاں بھی دینی اصول چھوڑ دیے گئے ہیں وہاں معاشرہ بھلے دین کا نام لیتا رہے لیکن عمل چھوڑ دے تو وہاں معاشرہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کی انحطاط اس درجے کی پیدا ہو جاتی ہے کہ سمجھ آتی ہے کہ اس میں خرابی ہو رہی. اسی طرح جب دینی اصول کو آپ اپنے ذاتی زندگی کے ان حصوں پر لیں گے کہ جہاں نکاح کی بات ہے، جہاں طلاق کی بات ہے، جہاں اولاد اور اولاد کی پرورش کی بات ہے، تو یہاں بھی جو اصول دین دے رہا ہے اس کے مطابق زندگی اختیار کی جائے تو پھر تکلیف نہیں ہوتی. اس لیے کہ دین اسلام عدل فرماتا ہے اور ہر ایک کو اس کا حق جو ہے وہ مل جاتا ہے. اور جب عدل ہوتا ہے اور حقوق کا تحفظ ہوتا ہے تو پھر فساد پیدا نہیں ہوتا. فساد تب پیدا ہوتا ہے جب عدل کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی جائے، وہ رکاوٹ فساد کا سبب بنتی ہے. اب یہاں جو اس سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلایا کریں، یہ اس کے لیے ہے کہ جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے. اب یہ اس وقت بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک تو بالعموم ہے کہ اتنا مدت مائیں جو ہیں وہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں. دوسرا کہ جہاں چونکہ پہلے جو آیات ہیں ان میں طلاق کے احکامات ہیں، تو جہاں طلاق ہوگی
اب جہاں طلاق ہوئی اور انہیں اللہ کریم نے اولاد عطا فرمائی تو پھر اس کے بھی تو حقوق ہیں۔ اب ہمارے ہاں نکاح جو ہے اسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام پر دو افراد اور دو خاندانوں کے درمیان ایک تعلق قائم ہو رہا ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے پر اللہ کریم کے نام پر حلال ہو رہے ہیں، اپنا ایک گھر کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور جب بات تلخیوں میں آتی ہے تو پھر وہاں ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس رشتے کی ابتدا اللہ کے نام پر ہے، اور خدا نخواستہ کہیں کمی بیشی واقع ہو جائے تو بھی تو اللہ کریم کے احکامات موجود ہیں، دین اسلام اس کے ضابطے بھی دیتا ہے۔ تو اگر کہیں ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے کہ نباہ نہ ہو لیکن وہاں اولاد ہو تو اس اولاد کے بھی تو کوئی حقوق ہے۔ تو یہاں اس لیے فرمایا گیا ہے کہ کوئی صورت بھی ہو کہ اگر رجوع کے قابل رشتہ ہو، یعنی پوری طلاق نہ دی گئی ہوں، واپس رجوع کیا جا سکے تب بھی، اور اگر اللہ نہ کرے کہ ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ رجوع کے قابل بھی نہیں رہے، علیحدگی پوری ہو گئی، تو بھی فرمایا کہ جو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلایا کریں، اور اس کے لیے ہے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے، لمن اراد ان یتم الرضاع، کہ جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے، یعنی یہ 2 سال کا عرصہ ہے، اس 2 سال کے عرصے کو فرض نہیں فرمایا گیا کہ جو اس عرصے کو پورا کرنا چاہیں ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ اسے پورا کریں۔ اب اولاد کے ساتھ جو محبت ہے اسے بحیثیت والد یا والدہ ہی سمجھا جا سکتا ہے، اولاد ہوتے ہوئے جو والدین کی نسبت ایک شفقت اور محبت کا عنصر والدین کی نسبت اولاد کی طرف ہے، یہ اولاد ہوتے ہوئے بات سمجھ نہیں آتی۔ ایک عام سا دیہاتی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ایک واقعہ کہ کوئی بزرگ تھا، اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ جو درخت پر پرندہ بیٹھا ہے یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا ابا جی یہ کوا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر بزرگوں نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا ابا جی یہ کوا ہے، آپ کو بتایا تو ہے۔ تیسری دفعہ جب آپ نے پوچھا تو اس نے کہا ابا جی خیریت تو ہے، میں نے آپ کو 2 دفعہ بتایا ہے یہ کوا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا مجھے سمجھ آ رہی ہے، جب تو چھوٹا سا تھا تو یہیں کوا بیٹھا تھا اور تو نے مجھ سے 100 دفعہ پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے، اور میں نے تمہیں 100 دفعہ بتایا کہ بیٹا یہ کوا۔ اب اس بیٹے کو اس کیفیت کی سمجھ نہیں آئے گی تاں کہ وہ والد کی جگہ بیٹھا ہوگا اور اس کی جگہ اس کی اولاد ہوگی، تو پھر اسے سمجھ آئے گی کہ اس رشتے میں جو انس ہے، جو محبت ہے، اسے ماپا نہیں جا سکتا۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ کریم نے ہر ایک کے جہاں فرائض کا حکم دیا ہے وہاں اس کے جو حقوق ہیں اس کا بھی فرمایا، چونکہ معاشرے میں حقوق و فرائض باہم تقسیم ہوتے ہیں۔ اگر میرا فرض ہے تو کسی کا حق ہوگا، اسی طرح جہاں میرے حقوق ہیں وہ کسی کے ذمہ فرائض کی صورت میں ہوں گے۔ تو جب سارے اصول دین کے مطابق ہوں گے تو یہ جو آج ہمارے معاشروں میں تنگی پیدا ہو چکی ہے، ہمارے گھروں میں تفریق پیدا ہو چکی ہے، باہم نفرت پیدا ہو چکی ہے، ایک ایک بات کو اٹھا کر دیکھیے گا اور پھر آپ غور کیجئے گا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پر دین اسلام کا حکم کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ تو جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے اس کے لیے 2 سال کا عرصہ بیان فرمایا گیا ہے، اور فرمایا کہ جو رضاعت پوری کرنا چاہے، یعنی یہ پابندی نہیں ہے۔ اور اس میں علماء کرام جب بحث فرماتے ہیں کہ ایسا مسئلہ نہ بھی ہو کہ کہیں علیحدگی نہ بھی ہو، اور اگر کوئی خاتون بچے کو 2 سال تک پلائے تو درست، لیکن اگر نہ پلا سکے، کوئی سبب ایسا ہو جائے، کوئی تکلیف بیماری ہو جائے، تو یہ فرض عین نہیں ہے کہ یہ ضرور اسے پورا کیا جائے۔ اور فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَاتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کا بچہ ہے اس والد کے ذمہ معروف طریقے سے ان کا کھانا اور لباس، یعنی ضروریات زندگی ہے۔ اب جہاں علیحدگی ہو گئی وہاں علیحدگی میں اگر یہ صورت پیش آ گئی ہے کہ ان کے ہاں اولاد بھی ہے تو اس نوزائیدہ کا جو دودھ ہے وہ 2 سال تک والدہ اسے پلائے، اور جو والد ہے اس کے ذمے ان کے جو ضروریات زندگی ہے اسے پورا کرنا ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں
کہ بڑی محبت سے رشتہ جڑتا ہے، لیکن جہاں دراڑ پیدا ہوتی ہے پھر اتنی نفرت اس دراڑ میں ہم بھر دیتے ہیں کہ وہ دو افراد، دو خاندان اتنی تلخیوں میں چلے جاتے ہیں کہ جو اولاد ہے اس کے جو حقوق اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے وہ بھی نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ اور فریقین کی طرح کبھی تو جو والد ہے اس کی طرف سے زیادتی نظر آتی ہے ہمیں معاشرے میں، اور کبھی والدہ کی طرف سے بھی ایسے حالات دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہاں سے زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو مدت رضاعت پورا کرنا چاہیں وہ 2 سال تک دودھ پلائیں، اور اس دوران جو خرچ ہے، جو اس خاتون کا خرچ ہے، جو اس بچے سے متعلقہ اخراجات ہیں، وہ والد کے ذمہ ہے، اور معروف طریقہ، معروف کہتے ہیں جسے ہر کوئی جانتا ہو، معروف ہر کوئی جسے جانتا ہو۔ اسے جب آپ اس آیہ کریمہ کے تحت معنی دیں گے تو یعنی اپنی حیثیت کے مطابق، اب اس کی حیثیت تو ظاہر ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، تو معروف طریقے سے یعنی جو اس کی حیثیت ہے۔ اب معاشرے میں حیثیتوں کا فرق ہے، ایک ہی آبادی میں مختلف حیثیتوں کے لوگ رہتے ہیں، تو جو نان نفقہ اس نے پورا کرنا ہے اپنی حیثیت کے مطابق پورا کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے تو اعلیٰ حصہ رکھے اور جہاں اس نے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے وہاں گزارے کے لائق کوئی چیز دے، نہیں، اسی حیثیت کے مطابق جو اس کی رہائش ہے، جو اس کا کھانا پینا ہے، جو اس کا اوڑھنا پہننا ہے، اس کی مطابقت وہ ضروریات کو پورا کرے، اس کے مطابق ان ضروریات کو پورا کرے۔ اور فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ یہ آیہ کریمہ اس طرح جو اللہ کا یہ حکم ہے قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی بیان فرمایا گیا۔ عمومی طور پر اس آیہ کریمہ سے جو مفہوم لیا جاتا ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ کسی پر بھی جو دکھ اور تکلیف آتی ہے وہ اس کی برداشت سے زیادہ نہیں، جو کہ یہ انداز اس کے مفہوم کا لینا درست نہیں ہے۔ درست حصہ یہ ہے کہ اب یہاں بھی جو ارشاد فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ احکام، دینی احکام کے تحت جب یہ فرمایا گیا تو یعنی جو دینی حکم ہے اللہ کریم نے اسے اس درجے پر اور اس کی وہ معیار مقرر فرمایا جسے ہر ایک پورا کر سکتا ہے۔ مثلا قیام نماز میں فرض ہے، اگر قیام نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اب ایک بندہ بیمار ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کا قیام اس بیٹھنے میں ہے کہ بیٹھ کر نماز ادا کر لے، تو وہ جو اس کا بیٹھنا ہے وہیں اس کا قیام پورا ہو جائے۔ اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ بیمار ہے کہ بیٹھ نہیں سکتا، لیٹا ہے، اشارے سے پڑھ رہا ہے، تو اس کے وہ لیٹے ہوئے اشارے میں اس کا جو قیام کا حکم ہے، اس کے جو رکوع سجود کے احکامات ہیں وہ سارے وہاں پورے ہو جائیں۔ تو دین اسلام کوئی حکم بھی ایسا نہیں دیتا جسے بندہ پورا نہ کر سکے۔ یہ جواز کہ مشکل ہے، یہ سستی کاہلی ہو سکتی ہے، بدنیتی ہو سکتی ہے، جہالت ہو سکتی ہے، حق سے دوری کے سبب کو اثر ہو سکتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے کہ دینی حکم پر عمل کرنا مشکل ہے۔ زندگی نے چلنا ہے معزز سامعین کرام، روز صبح اور شام کا معاملہ ہمیں پیش آنا ہے، ضروریات بھی ہمیں پیش آنی ہے، اور کبھی خوشی میں ہوں گے، کبھی دکھ میں ہوں گے، کبھی صحت میں ہوں گے اور کبھی بیماری کی حالت میں ہوں گے۔ زندگی نے چلنا ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایک جگہ بیٹھ گیا ہوں، اس کی زندگی کا سفر بھی جاری ہے، اس کی زندگی کا سفر نہیں رکتا۔ اب اس مسافر نے قدم بہ قدم چلنا ہے، اسے معاملات نے پیش آنا ہے، اس کی مرضی کے جو حق ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو دنیا میں بھی سہولت ہے اور آخرت کی تعمیر ہے۔ اور اگر وہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق اپنے امور اختیار کرتا ہے اور اللہ کا حکم نہیں مانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، تو وہ یہ خطا اسے یہاں بھی تکلیف میں ڈالے گی اور آخرت میں بھی وہ تکلیف اٹھائے گا۔ تو بات معمولی ہم لیتے ہیں کہ ہاں یہ تو خیر ہے، چھوٹی سی بات ہے، نہیں۔ عمارت کی تعمیر میں ایک اینٹ جو ہے اسے ٹیڑھی رکھ دو، وہ پوری دیوار جو ہے اس کے ٹیڑھا ہونے کا سبب بنتی جائے گی، اس کی کمزوری کا سبب بنتی جائے گی۔
تو معاشرے کا کوئی پہلو بھی ہو اسے جو احکامات دین ہیں اس کے مطابق اختیار کیا جائے تو نہ صرف اس گھر یا ان افراد کو فائدہ ہوتا ہے، معاشرے میں نکھار آتا ہے۔ خوشبو جو ہے وہ گرد و پیش کو بھی معطر کرتی ہے۔ تو فرمایا اللہ کریم جو ہے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اسے تکلیف نہیں دی جاتی، یعنی جو حکم دیا جا رہا ہے وہ بندے کی استطاعت کے مطابق ہے، وہ اسے اختیار کر سکتا ہے۔ اب ایک بندہ صاحب حیثیت ہے، وہ نان نفقہ یا جو اس کی ان کی ضروریات ہیں اسے اپنی حیثیت کے مطابق پورا کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ سارے جو صاحب حیثیت دے رہا ہے اس کے مطابق سارے اخراجات دینے، معروف طریقے سے، یعنی جس کی جو حیثیت ہے، جو اس کی رہائش ہے، جو اس کا کھانا پینا ہے، جو اس کا اپنی حیثیت ہے، اس کے مطابق ان کی ضروریات پوری کرے۔ اور اسی بات کو یہاں تو اس حصے میں جہاں رضاعت کے حوالے سے حکم فرمایا جا رہا ہے، آپ زندگی کے کسی پہلو میں بھی لے لیں کہ اللہ کریم کا جو حکم ہے وہ بندے کی استطاعت کے مطابق ہے۔ اب جہاں فرمایا جا رہا ہے نا لا تکلف نفس الا وسعها، یہیں آپ غور فرمائیں کہ یہ اس کی استطاعت کے مطابق بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ ہم اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، اپنی ضروریات کے بہتر انداز اختیار کرنے کی جو ہے وہ تلقین کی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کی تکمیل میں اللہ کریم جو ہے وہ اجر اور ثواب بھی عطا فرما رہے ہیں، اپنی رضا عطا فرما رہے ہیں۔ ہر شے اس کی وجود اس کا ہماری ضرورت کی جو تکمیل ہے اس میں ہمیں رہنمائی عطا فرمائی جا رہی ہے، سہولت ہماری زندگی میں پیدا ہونی ہے۔ اللہ کریم دنیا کی زندگی کو بھی سہل فرما رہا ہے، آخرت کی تعمیر بھی اسی میں مضمر کر دی ہے اور اپنی رضا عطا فرما رہا ہے۔ یہ تو دینی احکامات پر جب ہم بات کرنا ہے یہ مشکل ہے، کون کرے؟ یہ ایک ایسی بدگمانی ہے، ایسی شیطنت ہے اور ایسا وسوسہ ہے جو ہمارے گناہوں کے سبب ہم پر حاوی ہو رہا ہے۔ دھیان سے بیٹھیں، ایک ایک حکم کو ضرور دیکھیں، سمجھیں، آپ کو سمجھ آئے گی یہ تو میری زندگی کی ضروریات ہیں جو دین اسلام حکم فرما رہا ہے، اس سے تو مجھے سہولت ہے۔ اللہ کریم ہم اپنی سہولت کو، زندگی کو سہولت دے رہے ہیں، اللہ کریم اس پر اجر اور ثواب دے رہے ہیں۔ تو بات معزز سامعین کرام تعلق کی ہے، بات رشتے کی ہے کہ بندے کا جو رشتہ بندگی کا ہے یہ اس کی عطا ہے۔ چاہے جائے کہ بندہ عبادات کو احسان سمجھ لے کہ نہیں میں کمال کر رہا، نہیں، یہ جو سجدے ہیں، یہ جو ٹوٹے پھوٹے ہمارے سجدے ہیں، انہیں وہ قبول فرما لے تو یہ اس کا کرم ہے، وگرنہ ہمارے سجدوں میں تو سجدہ کہاں ہے؟ دنیا کے تخیلات سے ہم نہیں نکل پاتے، ہمارے رکوع سجود کہاں ہے؟ ایک وجود ہے وہ کبھی کھڑا ہو رہا ہے، کبھی جھک رہا ہے اور کبھی سجدے میں ہے، لیکن اس کے خیالات کو دیکھو تو صحیح، سارے جہان کا حساب کتاب جو ہے ہم اس نماز میں کر رہے ہوتے ہیں، ابھی ختم کریں تو ابھی یہ فلاں معاملہ ہمیں پیش آئے گا، فلاں کام ہے، فلاں کو ملنا ہے، بھلے نماز ادا کر کے اس جلدی میں ہم مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو جائیں اور آدھا گھنٹہ وہیں کھڑے گپے ہانکتے رہیں، اس کی پرواہ نہیں۔ تو اللہ کریم معاف فرمائے اور عبادت جو ہے اسے عین حکم کے مطابق جو ہے وہ نصیب فرمائے اور کمزوریوں کو معاف فرمائے، قبول فرمائے، یہ اثرات ہماری زندگی پر وارد ہوں تاکہ ہماری زندگی ساری کی ساری اللہ کی پسند میں ڈلے۔ تو کسی کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی استطاعت سے زائد نہیں ہے۔ تو اس کا ایک تیسرا پہلو ہے کہ کوئی جواز نہیں دے سکے گا کہ یا اللہ میں یہ کیوں حکم میں نے نہیں مانا، اس کی استطاعت کے مطابق۔ ایک تو بات ہے نا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ استطاعت سے زیادہ حکم نہیں، دوسری بات میں نے عرض کی کہ یہ ہماری ضرورت ہے، تیسرا پہلو عرض کر رہا ہوں کہ اس کے خلاف جو بھی کرے گا وہ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نہیں کر سکا، مجھ سے نہیں ہو سکا، اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، اور فرمایا نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی والد یہ کوشش نہ کرے
کہ والدہ کو، اس کی والدہ کو یہ تکلیف ہو کہ بچے کو سبب رکھتے ہوئے اسے تکلیف دے، یا خاتون ایسا نہ کرے کہ بچے کو استعمال کرتے ہوئے اس کے والد کو جو ہے وہ تکلیف میں دے۔ لیکن یہ دونوں صورتیں ہم معاشروں میں دیکھتے ہیں، آئے روز ہمارے ہاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، عدالتوں میں کیس چل رہے ہوتے ہیں، اور اپنے گلی محلوں میں تو تکار ہو رہی ہوتی ہے، برادریوں میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں والد کا جو گھر ہے اس کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، اور کہیں والدہ کا جو گھر ہے اس کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ دو جو اس رشتے میں منسلک تھے وہ تو اس رشتے کے انقطاع کا جو بھی سبب ہوا، عزیز و اقارب ان دونوں سے بڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ غور فرمائیں تو ہمارے محلوں میں، ہمارے آبادیوں میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور فریقین زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، اور اللہ کریم فرما رہے ہیں نہیں۔ یہ جو رضاعت کا پہلو ہے، یہ جو اولاد کی نسبت بات ہے، اس میں کسی کو کوئی فریق جو ہے اس کے ساتھ وہ زیادتی نہ کرے۔ فرمایا نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے کہ صرف اس لیے بچے کو دور کیا جائے کہ اسے تکلیف دینا مقصود ہو، اور نہ یہ ہو کہ نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے کہ یعنی بچے کو رکھا ہوا ہے تو اتنی کوشش کی جائے اس پر خرچہ بھی زیادہ ڈلے، اسے ملنے بھی نہ دیا جائے۔ ہر روز ہم دیکھتے ہیں عدالتوں میں کیس چلتے ہیں، پنچایتیں ہوتی ہیں، انہی ہماری گلی محلوں میں یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو اللہ کریم نے منع فرمایا۔ اب میں ابتداً عرض کیا کہ ایک رشتہ اللہ کے نام پر قائم ہوا، اس رشتے کی حرمت اللہ کے نام پر ہے، جب اس رشتے کی ابتدا اللہ کے نام پر ہے تو پھر اس کا نبھا بھی اللہ کے نام پر ہوگا، اس کے حکم کے مطابق ہوگا، اور اللہ نہ کرے کہیں کمی بیشی واقع ہو جاتی ہے اور نبھا نہیں رہتا تو وہ جو انقطاع رشتے کا ہے اس کو بھی پھر اللہ کے حکم کے مطابقت رکھنی ہے۔ پھر جہاں بات رضاعت کی ہے، اولاد کی طرف بات ہے، تو اس کی پرورش کے جو اصول ہیں وہ بھی دین اسلام بیان فرما رہا ہے، اور اس بچے کو کہ ہونے کو فریقین ایک دوسرے کی طرف تکلیف کا سبب نہ بنائیں، یہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما دیا ہے۔ اور فرمایا وعلی الوارث مثل ذلک، اور فرمایا یہ اس طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہے، یعنی اگر والد نہیں رہتا تو جو اس کا وارث ہے یہ حقوق پھر اس نے پورے کرنے ہیں، چونکہ ادھر سے وراثت تو لیتا ہے تو جو اس کی ذمہ داریاں وہ نہیں پوری کرے گا۔ فرمایا کہ جو وارث ہے پھر اس کے ذمہ ہے، یعنی اگر جو جس کی ذمہ داری ہے وہ نہیں رہتا تو جو اس کا وارث ہوگا اس کے ذمہ یہی پھر نان نفقہ پورا کرنا ہے۔ اور فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، فرمایا پھر اگر آپس میں رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو 2 سال کا عرصہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے یہ باہم اتفاق سے ہے، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں، مختلف صورتیں پیش آ جاتی ہیں جی، کہ کہیں نکاح کو کرنا چاہتا ہے، خاتون کی نکاح کا معاملہ پیش آ گیا اور نکاح اس کا آگے ہو رہا ہو، پچھلے بچے کو وہ اس کی کیسے پرورش کر سکتی ہے، کچھ معاملہ بھی ہو، لیکن باہم جو مشورہ ہے چونکہ دونوں کی نسبت اس اولاد کا رشتہ ہے، اس بچے کا والد کی نسبت بھی اولاد کا رشتہ ہے اور والدہ کی طرف بھی اولاد کی رشتہ ہے، یہ نسبت دونوں طرف اس کی ہے۔ تو فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، تو فرمایا وَتَشَاوُرٍ، تو وہ آپس کا مشورہ کر لیں کہ اس رضامندی اور مشورے سے دودھ کو چھڑائیں، تو فلا جناح علیہما، تو پھر اس میں ان پر کوئی گرفت نہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی یہ پابندی نہیں ہے کہ 2 سال تک یہ دونوں افراد جو ہیں وہ پابند بھی رہیں اور اس بچے کی جو مدت رضاعت ہے وہ پوری بھی کریں، یہ پابند نہیں فرمایا، لیکن اگر اس سے دودھ پلانا جو ہے اس عرصے سے پہلے وہ اس عرصے سے پہلے روکنا چاہیں تو باہم مشورہ کر لیں۔ اب باہم مشورے میں باہم لحاظ بھی ہوگا اور باہم ایک دوسرے کی ضروریات جو ہیں وہ بھی پوری ہوگی، کہ جو مشورہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کی بات ہو، وہاں بھی صاف کوئی بھی ہو، عمل بھی صاف ہو،
اور جو بچے سے متعلق فیصلہ ہے اس میں باہم رضامندی بھی ہو۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو باہم رضامندی ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ باہم رضامند ہو کر غیر شرعی عمل کیا جائے، اس کی اجازت نہیں۔ باہم رضامندی کا جو اصول ہے وہ شریعت کے تابع ہے۔ یہ جو آج ہمارے ہاں ایک جمہوریت کے ساتھ بات آتی ہے کہ جنہیں جو جمہور کی رائے ہو، نہیں، جمہور کی رائے کی اہمیت تب ہے جب وہ دین اسلام کے تحت ہو۔ اگر صرف جمہور کی رائے لی جائے تو مکہ مکرمہ میں کافر و مشرک زیادہ تھے یا مسلمان زیادہ تھے؟ ایک وقت تو ایسا تھا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ذات تھی، آپ واحد حق پر تھے، تو سارا مکہ جو تھا وہ حق پر نہیں تھا، واحد آپ کی ذات اقدس۔ تو جمہور کا اصول لیا جائے تو پھر کیا اسے آپ یہ کہیں گے کہ پھر اہل مکہ کی مان لی جاتی؟ اسی طرح جمہور اگر کسی غلط بات پر اتفاق کر لے تو یہ درست نہیں ہے کہ اسے مانا جائے۔ اسی طرح جب ان فریقین کی بات فرمائی جا رہی ہے، اب ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جس کا زور چلے، اگر والد کی طرف کا زور چلے وہ اپنی مرضی کر لیتے ہیں، لیکن اگر والدہ کے خاندان کا زور چلے وہ اپنی مرضی کر لیتے ہیں۔ لیکن باہم بھی وہ جو مشورہ کریں گے اس پر جو عمل کریں گے اس کے لیے بھی اصول یہ ہے کہ وہ دینی حکم کے مطابق کریں۔ تو جب یہ نہیں ہوتا تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے میں نے جمہوریت کی مثال دی۔ اب ہم گنتی کرتے ہیں، ہم شمار کرتے ہیں، وہ شمار بھی حالانکہ ہمارا درست نہیں ہے، لیکن ہم اہلیت نہیں دیکھتے، ہم دین نہیں دیکھتے، ہم انسانیت نہیں دیکھتے، تو پھر آپ جو کمال ہم حاصل کر رہے ہیں اپنے ملک و قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے اسے دیکھ لیں۔ تو جو غلط فیصلوں سے ہم نے اپنے ملک و قوم کا حل کیا، اسی طرح اکائی ہے انسانی معاشرے میں، مرد اور خاتون بنیادی اکائی ہے۔ یہ گھر پورے ملک کی بنیاد ہوتا ہے کہ یہیں سے معاشرہ بنتا ہے، یہی معاشرے انسانوں کی آبادیاں پھر ممالک میں ڈلتی ہیں۔ تو جب ایک بنیاد میں اس طرح کی خرابی اور خرافات کا سبب ہے، اسی اصول کو اگر آپ ملکی سطح پر لاگو کریں گے تو بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ تو فرمایا ان پر کوئی گناہ نہیں کہ باہم رضامندی اور مشورے سے دودھ اگر چھڑانا چاہیں۔ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور فرمایا اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم دودھ جو طے یعنی جو دودھ پلانے والی ہیں طے کیا وہ دستور کے مطابق دے دو۔ قدیم عرب میں یہ رواج تھا کہ عرب کے جو سردار ہیں ان کے بچوں کی پرورش جو دور آبادیاں ہیں جیسے دیہی آبادیاں ہیں وہاں پر ہوتی تھی، اور وہاں کے لوگ جو ہیں جن کے ہاں اولاد ہوتی تھی وہ شہروں میں آتے تھے اور سرداروں کے گھروں میں جا کر ان کے بچے لیتے تھے اور انہیں وہ 2 3 4 سال تک اپنے پاس رکھتے تھے، اور وہ رضائی ماں جو ہے جہاں اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی وہیں یہ جو سردار کی اولاد ہے یا بچے ہیں انہیں بھی دے جاتی تھی، ان کی پرورش کرتی تھی۔ اب اس میں مختلف پہلو سامنے آتے ہیں، ایک کہ اس کی جو پرورش ہے وہ ایسی ہے کہ وہ اس ماحول اور حالات میں اپنی مضبوطی جو ہے وہ بچہ مضبوط ہوتا ہے۔ اب جو گھر یا ماں کی گود ہے اسے اتنا وہاں لحاظ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو کمزور کر دیتے ہیں، تو وہ بچے کی پرورش کا خیال اسی طرح رکھتے تھے جیسے اپنی اولاد کا ہے، لیکن جب ان سارے رشتوں سے ہٹ کر پرورش ہو رہی ہوتی تھی تو اس پرورش میں ایک مضبوطی تھی۔ اور دوسرا جو بہت بڑا پہلو تھا وہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہماری اولاد خالص زبان سیکھے، تو دیہی علاقوں میں خالص اور ٹھوس زبان ہوتی تھی۔ اب شہری آبادی آپ مکہ مکرمہ میں اس وقت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہر مذہب کے لوگ موجود تھے، کثرت تھی، بے شمار مذاہب جو تھے مکہ مکرمہ میں تھے، اور بے شمار قافلے آتے تھے، کوئی کہیں کا تاجر آ گیا، کوئی کہیں کا تاجر آ گیا، کوئی صاحب زبان ہے تو صاحب زبان نہیں ہے، وہ کسی اور زبان سے تعلق رکھتا ہے، کوئی اور زبان کا عربی بولنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ کوئی لفظ سیدھا بول رہا ہے، کوئی الٹا بول رہا ہے۔ تو جب مختلف جگہوں اور مختلف زبانوں کا اکٹھ ہوتا ہے تو پھر وہاں جو بنیادی وہاں کی زبان ہے وہ خالص نہیں رہتی،
تو یہ رواج تھا عرب میں کہ یہ بچوں کو باہر دیہی آبادیوں میں ابتدائی دنوں میں بھیج دیتے تھے، چونکہ وہ جو ابتدائی دنوں کی تعلیم ہے نا، وہ زبان بہت مضبوط ہوتی ہے، وہ آخر تک بندے کے ساتھ رہتی ہے. تو وہ جو انداز ہے، ایکسنٹ جسے کہتے ہیں، انداز ہے، جو کلام کا انداز ہے، نہ صرف الفاظ، انداز بھی وہ چاہتے تھے کہ ہمارا خالص رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت سے متعلق آپ مائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے علماء کرام بیان کرتے ہیں. سیرت پاک میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ وہ ایسا غریب خاندان کہ اہل مکہ میں سے کسی نے اس کو بچہ نہیں دیا. ایک ان کی سواریاں کمزور، دوسرا وہ آنے والوں میں کمزور. تو جو پہلے پہنچ گئے انہوں نے اپنی اپنی مرضی سے جو ہے گھر جو ہے انہیں انتخاب کیا. اب یہ بچہ جو لے جاتے تھے کوئی 2 سال 3 سال 4 سال جب واپس دیتے تھے تو پھر وہ سردار انہیں انعام و اکرام دیتے تھے، تو وہ ان کے ذریعہ معاش بھی ہو جاتا تھا، اور جن کا بچہ ہے اس کی خالص زبان بھی جو ہے اسے حاصل ہو جاتی تھی. تو مائی صاحبہ کو کوئی اور بچہ میسر نہ آیا ماں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ کے حاضری نصیب. اب دیکھو یہاں ایک اور ذیلی بات عرض کرتا ہوں کہ ہم دنیا کے معاملات میں بڑے چھوٹے دل کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا، دیکھو جی میرا تو نقصان ہو گیا، مجھے یہ پریشانی لاحق ہوگی. اب مائی صاحبہ پریشان تھی کہ مجھے تو کوئی بچہ نہ ملا، ایک گھر ہے لیکن وہ بچہ تو یتیم ہے، تو جو ان کے والد نہیں ہیں تو مجھے کیا ملے گا، لیکن اب اور کوئی چارہ نہیں ہے، انہی بچے کو لے لیں. تو بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی سواری پر بیٹھے تو جو مرد ہے وہ آگے بیٹھا تو سواری نہیں اٹھی. بچے کو مرد کی گود میں دیا، یعنی بچہ سواری کی حیثیت میں سب سے آگے آیا تو سواری اٹھی. چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہی سواری جو مکہ کی طرف چلتے ہوئے سارے قافلے سے اتنے دور رہ گئی کہ سارا قافلہ آبادی میں پہنچ گیا اور وہ آبادی میں نہ پہنچ سکے، بعد میں پہنچے. وہی سواری جہاں خوراک دودھ کے حوالے سے، وجودی طاقت کے حوالے سے کہ سواری چلنا تو کجا اٹھنے سے قاصر تھی، وہی اسی میں اتنی طاقت آ گئی، اتنا دودھ آ گیا کہ ان کی ضروریات بھی پوری کر رہی ہے، سارے قافلے سے پہلے اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے. تو ظاہری طور پر تو مائی صاحبہ سب سے پیچھے رہ گئی تھی، لیکن اللہ کریم کو ایسا منظور تھا کہ اب کس کو معلوم ہے کہ مکہ میں کون کون سے خاندان آئے تھے، لیکن قیامت تک مائی صاحبہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا، ادب سے ہوتا رہے گا، اور اللہ کریم انہیں اجر اور ثواب عطا فرماتے رہے. تو اللہ کا حکم دیکھنا جو ہے اسے بنیاد رکھنا چاہیے. ہم حالات کو دیکھتے ہیں، حالات اللہ کریم کے دستے قدرت میں ویسے بدلتے جائیں گے جیسے اللہ کریم چاہے گا. تو فرمایا اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب تم دودھ پلانے والوں کو جو طے کیا ہے وہ دستور کے مطابق دے دو. یعنی یہاں بھی جو تم بات طے کرو وہ دستور کے مطابق ہو. یہ بھی مقصد نہ ہو کہ اگر میں نے یہ مدت رضاعت آپس میں ہم نے طے کر لیا اور کسی اور خاتون سے بچے کو دودھ پلوانا ہے تو میں اپنا مطلب حل کر لوں، اس کی ضرورت پوری نہ کروں. تو اس معاہدے میں بھی معروف طریقہ چاہیے. اور یہاں ایک مسئلہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو رضاعی رشتہ ہے، جس بچے کا دودھ رضاعی ماں سے جسے ملتا ہے تو اس کی جو اولاد ہے وہ اس کے ساتھ اس کا رشتہ بہن بھائیوں کا ہو جاتا ہے، وہاں اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن جسے رضاعی رشتہ نصیب ہوا ہے، باقی اگر اس کے کوئی بہن بھائی ہیں اور انہوں نے یہ دودھ اس کا نہیں پیا تو ان کا رشتہ رضاعی بہن بھائیوں کا نہیں ہو سکتا، ان دونوں گھروں میں باہم رشتہ ہو سکتا ہے. لیکن جس نے دودھ پیا ہو اس کے جو رضاعی رشتہ ہے ماں اس کا بہن کا اور بھائی کا، وہاں ان کا رشتہ نہیں ہو سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، گرد و پیش کے علاقے جو ہیں وہ فتح ہو رہے تھے، تو اس وقت پھر یہ خاندان جو مائی صاحبہ کا خاندان ہے یہ بھی گرفتار ہوا تھا، یہ قوم گرفتار ہوئی تھی، اور آپ کی ہمشیرہ رضاعی ہمشیرہ آپ کے پاس
تشریف لائیں، آپ نے اپنی چادر مبارک بچھائی، انہیں بیٹھنے کا جو ہے فرمایا، انتہائی تعظیم فرمائی، اور گرد و پیش لوگ حیران تھے کہ یہ کون خاتون ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعظیم دے رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ میری ہمشیرہ ہے، میری رضائی بہن ہے. آپ نے نہ صرف انہیں بلکہ پورے خاندان کو جو ہے آپ نے آزاد فرما دیا، اور بغیر کسی شرط کے غیر مشروط آزاد فرما دیا. یہ الگ بات ہے کہ آپ کی محبت اور شفقت ہے کہ وہ پورا خاندان جو ہے وہ ایمان لے آیا. تو فرمایا معروف طریقے سے، یعنی جو دستور کے مطابق ہے وہ دو. اللہ کریم یہ باریکیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیا کریمہ کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، لیکن وہ ایسا حصہ ہے اس پر تھوڑی سی تفصیلاً گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے زندگی رہی، اللہ کریم کو منظور ہوا تو اگلے بیان میں اس سے متعلق گزارشات پیش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.